السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کالے تیتر کا پنجرہ۔ پنجرے کی کالے تیتر کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہمیں اپنے کالے تیتر کو پنجرہ کس طریقے کا دینا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ تو دراصل ہم لوگ جس چیز کو پنجرہ کہتے ہیں کالے تیتر کے لیے، وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور گھر کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ گھر جتنا خوبصورت ہو، جتنا صاف ستھرا ہو، جتنا پیارا ہو، جتنی اس گھر میں سہولتیں ہوں، تو وہاں پر جو ہے بندے کا رہنے اٹھنے بیٹھنے کو جو ہے وہ دل کرتا ہے۔ تو پنجرہ جو ہوتا ہے وہ کالے تیتر کی مطلب کہ زندگی میں ایک گھر کی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی میں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، مستی کرنی ہوتی ہے، بلائی کرنی ہوتی ہے، ساری مطلب جو اس کی ایک زندگی ہے نا، تو وہ وہیں محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ آپ نے اپنے کالے تیتر کو، تیتر چاہے آپ کے ہاتھ میں جس طرح کا بھی آ جائے، دیکھیں بہت سے شوقین لوگوں کی یہ جو ہے ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ تیتر سیل کر دیتے ہیں، پنجرہ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کیا کر لینا ہے، کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ بھی یہ تہیہ کر لیں، ایک ہی دفعہ 4-5 ہزار روپیہ لگا لیں، اچھے سے اچھا پنجرہ جو ہے وہ آپ پرچیز کر لیں، لے لیں۔ تو بعد میں تیتر آپ بے شک چینج کرتے بھی رہیں، ادلی بدلی کرتے بھی رہیں، تو پنجرہ جو ہے وہ آپ نے بدلی نہیں کرنا۔ تو آپ نے پنجرہ جو ہے بہت خوبصورت قسم کا دینا ہے اپنے تیتر کو۔ ڈولیاں جو ہے بڑی اچھی طریقے سے لگانی ہے، ہر چوتھے پانچویں دن ان کو صاف ستھرا کرنا ہے، بلکہ ہر دوسرے دن ان کو دھلائی کرنا ہے۔ گدی جو ہے وہ آپ کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر والا کپڑا جو ہے وہ بہت خوبصورت قسم کا نیا لگا ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پنجرہ جو ہے ان کا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوتا ہے، اوپر اس کے جو دھاگے ہیں نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کالے تیتر کی زندگی میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہیں۔ تو جو دوسرا پوائنٹ ہے آج کی ہماری ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ بہت سے جو کالے تیتر کے اندر پائے جانے والے فالٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہم پنجرے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ جیسے 50% کالے تیتر کے اندر پائے جانے والے جو فالٹ ہیں نا، وہ نسخوں کی مدد سے حل کیے جا سکتے ہیں، دوسری ٹیکنیک کی مدد سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سے فالٹ جو ہیں وہ پنجرے کی مدد سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ ابھی ہم لوگ ٹورنامنٹوں پر جاتے ہیں، وہاں پر مختلف ڈیزائن کے پنجرے پڑے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ اونچے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ اوپر سے نیچے ہوتے ہیں، کوئی درمیان سے چوڑے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے درمیان سے تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ استادوں کی ہوئی استادیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ کالے تیتر کو مطلب سیدھا کھڑا کرنا چاہتے ہیں پنجرے میں، ان کے جو ہیں وہ فالٹ دور کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سر کو لمبا کرتے ہیں، مطلب اوپر جا کر پنجرے کے کنارے میں جا کر آواز کرتے ہیں۔ تو ایسے تیتر کو آپ نے ایسا پنجرہ دینا ہے جو اونچائی میں تھوڑا سا زیادہ ہو۔ اور باقی جو تیتر بہت زیادہ نوکنگ کرتا ہو، یا تیتر جو ڈرتا ہو لیکن تیتر بہت زیادہ اچھا اور آوازی ہو، تو اس کو آپ ڈبل جالی والا پنجرہ جس کے اندر ڈبل پیپ یا ڈبل تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کراس میں، تو وہ آپ دے سکتے ہو۔ ایسے تیتر جو ہوتا ہے گھنے جال والے پنجرے کے اندر پڑا ہوتا ہے، تو وہ ڈر جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایسا تیتر ہے جو کہ نیچے بولتا ہے، اتنا اوپر سر کو نہیں لے جاتا، تو اس کو آپ نے ایسا پنجرہ دینا ہے کہ وہ اوپر سے اونچائی اس کی زیادہ نہ ہو۔ کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھل کود، جم کلٹی اور ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو ان کو آپ نے پنجرہ ایسا دینا ہے جو کہ نیچے چوڑائی میں زیادہ نہ ہو، چوڑائی میں تھوڑا سا کم ہو، جس میں تیتر بالکل پھنس کر کھڑا ہو، اس کو کوئی بھی حرکت کرنے کی جو ہے وہ جگہ نہ ہی ملے اور نہ ہی وہ حرکت کرے۔ تو بہت سارے فالٹ جو ہیں یہ آپ پنجرے کی مدد سے اپنے کالے تیتر کے اندر سے دور کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مثال دے کر میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فالٹ جو ہوتا ہے نا، فالٹ ہوتا ہے، ابھی آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے پچھلے ٹائر میں مسئلہ ہے، اگر آپ وہ سیٹ کرتے ہو تو اگلے میں اگلا پنچر ہے، تو پھر بھی ایسا سمجھے ایک فالٹ ہے۔ اگر دونوں ٹائروں کو آپ سیدھا کرتے ہو تو اس پہ کاربوریٹر میں مسئلہ آ گیا، تو پھر بھی ایک فالٹ ہے۔ تو مثال یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہے نا، تو اس کو بالکل جب تک بندہ بے عیب نہ بنائے، اس میں ذرا سا بھی فالٹ رہ جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ مزہ نہیں کرتی۔ تو مثال یہ، اگر آپ خوراکیں بہت اچھے سے دیتے ہو، تیتر ایک بہت آپ اچھے پرچیز کر لیتے ہو، اس کو پنجرہ صحیح نہیں دیتے ہو، تھوڑی سی آپ کی معمولی غفلت کی وجہ سے اس میں ایک آدھا فالٹ رہ جاتا ہے، جو کہ ایسا فالٹ ہے جو پنجرے کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے یہ فالٹ کیسے دور کرنا ہے، تو پھر بھی وہ تیتر آپ کے دل سے اتر جائے گا،
آپ کو وہ اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں رہے گا آپ کے لیے۔ تو سارے فالٹ جب تک چیز سے دور نہ ہو اور چیز بالکل بے عیب نہ ہو تو ایک شوق جو ہے وہ مزہ نہیں کرتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔